السلام علیکم شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. آج آسما جہانگیر آڈیٹوریم ہال جو کہ وکلا ہاسٹل کے اندر ایک بڑا ہال ہے، وہاں پر ایک تقریب ہوئی اور تقریب تھی مختلف پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، لا اینڈ جسٹس کمیشن، لا ڈویژن اور پریس ایسوسیشن کے تعاون سے. اور وہاں پر مختلف سیشنز ہوئے کورٹ رپورٹرز کے کردار کے حوالے سے، کورٹ رپورٹنگ کی اہمیت کے حوالے سے. اور اس جو تقریب تھی اس سے خطاب کیا جناب چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی، اور جسٹس اطہر من اللہ انہوں نے بھی کیا، جہاں پہ آزادی اظہار رائے کی اہمیت پر زور دیا گیا. اور جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کہا اس پر بھی بات کریں گے. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے خطاب کے دوران میں ایک بڑی اہم بات کی. وہ بات جو ہے وہ ہم پہلے وہ سن لیتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو ججز کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے احتساب کے ادارے سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جہاں ایک طرف چیف جسٹس نے کہا کہ اس حوالے سے شفافیت سپریم کورٹ کے اپنے معاملات کے اندر تمام چیزیں کہ وہ عوام کو مانگنی نہ پڑیں، ہم خود ہی عوام کی لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے آئین کا آرٹیکل 1919A، اس حوالے سے بھی بات ہوئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ شفافیت کی جانب بڑھ رہی ہے، اور اسی حوالے سے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ اس کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک بات کی، اور وہ یہ بات تھی کہ جو ایک پروسیس چل رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو شکایات آتی ہیں، اس میں جو 30-32 شکایات آئی تھیں اور جن پر جج صاحبان کی رائے آ گئی تھی، تو اس کے بعد ان سے ہی ہم نے پروسیس کرنا شروع کیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری شکایات ہیں، اور چیف جسٹس نے تو کہا کہ تقریباً 100 کے قریب یہ ہیں جن پر ججز کو رائے کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. اب چیف جسٹس پاکستان نے کیا کہا، ذرا آئیے وہ سن لیتے ہیں. تو اگلا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا. سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی طریقے سے چلایا جائے. تو انہیں یہ ایک اٹھا لیں کمپلین، پرانی نہیں نئی، اور پرانی کو رہنے دیں. تو ہم نے جو پرانی سے آغاز کیا، جس میں وہ پروسیجر میں دیا گیا کہ پہلے یہ کمپلین بھیجی جائے گی کسی جج کو، جو اس میں جو کونسل کا ممبر وہ اپنی رائے دے گا. تو جن میں رائے آ چکی تھی، میرے خیال میں 30 یا 32 تھی، ان سے ہم نے آغاز کیا. تو وہ کمپلینس والی اب میں نے کچھ دن پہلے مزید جو ہمارے پاس کمپلینس پڑی ہوئی ہیں، کچھ 100 ہیں، وہ میں نے کچھ ججز کو بھیجی دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنا اوپینین دے. تو مطلب اگر یہ چیزیں ہوتی گئی ہوتی تو میرے خیال میں اتنی کمپلینس جمع نہیں ہو گئی ہوتی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک پروسیس چلتا رہتا، اس کو روکا نہ جاتا، تو پھر یہ چیزیں بہت ساری حل ہو جاتی. ناصر صاحب، اس موضوع پہ ہم جو ہے وہ آیا چیف جسٹس پاکستان کے اس جو فقرہ ہے، اس سے کیا عدلیہ کے اندر کوئی سراسیمگی تو نہیں دوڑ جائے گی، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عمران وسیم میرے دائیں جانب، اور جناب ناصر اقبال سینئر جرنلسٹ میرے بائیں جانب. تو ناصر صاحب، میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جناب ہو رہا ہے سارا معاملہ، چل رہا ہے فنکشن. آج بہت سارے اعداد و شمار بھی دیے رائٹ ٹو انفارمیشن. لیکن یہ جو بات ہے کہ جج صاحبان کا، کیونکہ شکایات تو ججوں کے حوالے سے ہی ہوں گے نا، کوئی ہائی کورٹ کی ہوں گی، کوئی اور ہوں گی، تو ایک فگر کا سامنے آنا کہ تقریباً 100 کے قریب پینڈنگ پڑی ہوئی تھی جن کو پروسیس ہی نہیں کیا گیا تھا. شکریہ قیوم صاحب. بات اصل یہ کہ اس میں سے بہت ساری جو کمپلینٹس ہیں وہ فریولس بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ سب کے سب سالڈ ہیں. اس میں کئی لوگوں نے اس طرح کی بھی کچھ اپلیکیشنز کمپلینٹس فائل کی ہوئی ہیں کہ فلاں جج، حالانکہ ججمنٹس کے اوپر آپ فائل نہیں ہو سکتی، ریفرنس نہیں فائل ہو سکتا، لیکن بہت سارے لوگوں نے جی وہ فلاں کی کے وقت انہوں نے اس طرح کا ججمنٹ دیا اور میرا کیس نہیں سنا، یا میرا کیس سنا تو میری مرضی کے مطابق نہیں تھا. اس طرح کے بہت سارے کمپلینٹس بھی ہیں، ان میں بہت سارے فریولس بھی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ جاندار بھی ہوں. سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں، اس کے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رولز ہیں،
اس کے مطابق چیف جسٹس ایسے جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ سینئر موسٹ جج یا اور بھی جو 5 ممبر ہوتی ہیں نا کسی بھی جوڈیشل کونسل کے ممبر کو بھجوا سکتے بالکل بھجوا سکتی ہے، اور ان کی اوپینین کے اوپر زیادہ تر اوپینین یہی ہوتی ہیں کہ یہ بنتی نہیں ہے کیس. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ کیا اسے سراسیمگی پھیل گئی ہے، تو اس کا جواب چیف جسٹس نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا سنشائن از دی بیسٹ انفیکٹنٹ. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر روشنی ہوگی، روشنی سے مراد ہے کہ فلو آف انفارمیشن، جتنی زیادہ آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں گے اور جتنی زیادہ آپ ایکسیسیبل ہوں گے اور انفارمیشن آپ فراوانی سے دیں گے، تو آپ کا بیسٹ ڈیفنس ہی یہی ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کوشش تو کی ہے، دیکھیں 3 ماہ کی انہوں نے اپنی پرفارمنس شو کی ہے. جی. اور پھر دوسرا جو ہے مطلب ظاہر ہے کیونکہ یہ معاملات اب ہوئے ہیں، تو 18 ستمبر سے جو چیف جسٹس کا ٹینیور شروع ہوتا ہے تو اس کی 3 ماہ کی پروسیس ہے. گو کہ اس میں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ 3 ماہ کے اندر انسٹیٹیوشن سے زیادہ ڈسپوزل ہوئی. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک اور مثال بھی دی تھی انہوں نے کہا کہ میری والدہ جب ہم کوئٹہ میں رہتے تھے اور سردیوں کے دن ہوتے تھے اور آ رہے ہوتے تھے، تو وہ جو رضائیاں وغیرہ ان کو دھوپ میں ڈالا کرتی تھی تاکہ جراثیم مر جائیں، تاکہ جراثیم جو ہے وہ مر جائیں. تو اس کو ہم یہ صرف مثالوں کے طور پر لیں گے یا کچھ اور؟ بہرحال آخر میں انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں کیا تھا وہ. نہیں، شعر تو مجھے بھی یاد نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کتنا تو کیا سراسیمگی پھیلے گی کتنی ہے شعر و شاعری سے، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن قاضی فائز صاحب کی باتوں سے جو ایک چیز کا اندازہ ہوا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں جب ماضی کی سپریم کورٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ریفرنسز آتے تھے، شکایات آتی تھیں، پڑھی رہتی تھیں، ججز ریٹائر ہو جاتے تھے، لیکن وہ ٹیک اپ نہیں ہوتی تھی. اب قاضی فائز صاحب جو 3 ذمہ داریاں سپریم کورٹ کے اندر ہیں یا سپریم کورٹ کی ہیں، جس میں ایک تو ایکسیس ٹو جسٹس ہے، آپ نے کورٹس لگانی ہے، آپ نے مقدمات کے فیصلے کرنے ہیں. دوسری ذمہ داری ججز کی تعیناتیاں ہیں، وہ ہائی کورٹس میں ہیں، وہ چاہے سپریم کورٹ میں ایلیویشنز کرنی ہے. تیسری ذمہ داری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی یا ان کے ساتھ جو ساتھی ججز ہیں جو کونسل کا حصہ ہوتے ہیں، وہ احتساب کی ہے کہ ججز کا احتساب کرنا ہے. تو جو چیز ہم نے نوٹ کی ہے کہ قاضی فائز صاحب جب سے آئے وہ تینوں چیزوں کو لے کے بھی چل رہے ہیں اور اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو 100 موٹو کے حوالے سے درخواستیں آتی تھیں، آرٹیکل 184(3) کی درخواستیں آتی تھیں، مرضی ہے ایک بندے کی، اس نے لگانی ہے نہیں لگانی، بینچ کیسے بنانا ہے، کس کو شامل کرنا ہے، سینئر اس بینچ میں ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ ایک اکیلا شخص فیصلہ کر رہا ہوتا تھا. اسی طریقے سے جوڈیشل کمیشن میں ججز کی جو نامینیشنز ہوتی تھیں وہ بھی اکیلا شخص کر رہا ہوتا تھا، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے ایلیویشنز کے حوالے سے. تو اس کو بھی انہوں نے دیکھے نا کہ وہ ایک رولز کی کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشن دے دی ہیں. اب وہ جوڈیشل کمیشن اسی رولز کے مطابق چلے گا جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، یعنی ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر سے بھی ٹرانسپیرنسی شفافیت آئے گی. اب تیسرا ہے سپریم جوڈیشل کونسل. تو قاضی فائز صاحب نے جب سے آئے ہیں اور آج کی جو ان کی تقریر ہے جو آپ نے بھی سنی، جو ناصر اقبال صاحب نے بھی سنی، لائیو ٹیلی کاسٹ، اس سے تو واضح ہے کہ قاضی فائز صاحب اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی کوئی، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنے جا رہے. آپ دیکھیں اگر سپریم کورٹ کے انصاف کی فراہمی والے کی طرف ہم آ جائیں تو جن کیسز پہ ماضی کے چیف جسٹس صاحبان نے ہاتھ نہیں ڈالا، قاضی فائز نے ان کیسز پہ ہاتھ ڈالا، اور ججز کی اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا. میرے خیال سے 5 یا 6 سال پہلے جمالی صاحب آئے تھے آخری مرتبہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کونسل کو جو ہے وہ بڑا ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ان کی صرف باتیں رہیں، انہوں نے کیا کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں. لیکن قاضی فائز صاحب نے اس کو ایکٹیویٹ بھی کیا ہے، اور ایک جج کے خلاف ریفرنس کا آغاز بھی ہوا، وہ ریفرنس چل رہا تھا کہ وہ ریزائن کر گئے. دوسرے کے بارے میں سن رہے تھے کہ شاید ان کے خلاف کوئی چیز آئے گی، وہ ریزائن کر گئے. دوسرے اجازت الحسن صاحب کے بارے میں کہ ان کے خلاف بھی کوئی چیز آ سکتی ہے، یہ شہر اقتدار میں چہمگوئیاں چل رہی تھیں. لیکن اب آپ دیکھیں گے جو 100 ججز کا نام لیا گیا ہے کہ 100 شکایات آئی ہیں، نام تو نہیں لیے گئے لیکن 100 ججز کے خلاف شکایات ہیں. تو ناصر اقبال صاحب نہیں، اب یہ 100 جج صاحبان کے خلاف ہیں، 100 میں سے کتنے ریٹائر ہو گئے ہیں، یا ایک جج کے خلاف 10 ہیں، تو وہ یہ ابھی تو یہ فگرز ہمیں نہیں پتا نا، ہم 100 کا فگر اس طرح سے تو نہیں لے سکتے. صدیقی صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن یہ ناصر صاحب کی بات کے ساتھ میں ایگری کروں گا کہ اس میں فریولیس بھی ہوں گی، اس میں عدالتی فیصلوں پہ بھی ہوں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ 100 کی 100 ساری ایسی ہوں گی. اس میں اگر 100 سے آپ دیکھیں 25% بھی ایسی نکل آئیں، اور جو کمپلینٹ کسی بھی جج کے خلاف ہوتی ہے اس کو انفارمیشن پہنچتی ہے کہ میرے خلاف جناب بندہ پہنچ گیا کونسل کے پاس. ناصر صاحب، اسے آپ ویسے واقعتاً آپ کا کیا خیال ہے، یہ 100% فریولیس ہوں گی، یا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایسی کتنی % شکایات ہو سکتی ہیں کہ جس میں واقعی کوئی سبسٹینس ہو،
وہ فگر آپ کیا دے رہا اندازاً آپ کیا دے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں فگر تو نہیں دے سکتا، لیکن میں ایک اور بات بھی کر کے ملاؤں کہ تو آپ کو اس کی اہمیت اور گریوٹی کا پتہ لگ جائے گا، ہے یا مطلب آپ کو تو خیر ان چیزوں کا پتہ، پھر بھی آپ کے نہیں ویورز کو آپ پتہ لگے مجھے گا۔ واقعتاً نہیں پتا، آپ بتائیں گے تو پتہ لگے گا۔ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کی جو اوپن کورٹ میں میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ایک چیز چیف جسٹس نے ایک چیز ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اوپن فیڈرل کورٹ میں کون سے فل کورٹ میں؟ فل نہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ہاں، اوپن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام چلے گا۔ ٹھیک 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 ہے، اس اور پھر فیڈرل گورنمنٹ ایک پٹیشن یا اپیل لے کے آ رہی ہے شیربانو کے کیس کے اندر اپیل، ہاں 2023 والا، اس کے اگر اس کے تناظر میں دیکھیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور وہ یہ خطرناک بات ہے کہ اگر ایون ایف کے 100 میں سے فریولس میجورٹی ہوگی، 5 10 15 20 جو ہیں وہ اگر سالڈ بھی ہیں اور وہ ججز ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، تو بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ ان کو پروسیکیوٹ کریں، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ججز ناصر صاحب آپ یہ ایک کیا عدالت اپنے لیے ایک بہت بڑا پنڈورا باکس نہیں کھل رہی ہے پھر تو اس طرح سے پتہ نہیں کہاں سے آپ اٹھا کے لے آپ آئیں نے گے ابھی ایک چیزیں۔ بات کی تھی نا کہ وہ قاضی صاحب نے بتایا کہ میری جو ماں تھی وہ دھوپ میں کپڑے رکھا کرتی تھی تاکہ جراثیم مر جائیں، کیڑے مکوڑے تو جب یہ اکاؤنٹیبلٹی کھلے گی نا تو وہ بہت سارے جو کرٹیسزم آتے ہیں نا وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت جوڈیشری کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ماضی کے لوگ جو ہیں ماضی کے جھروکوں میں بیٹھ کے ریٹائر ہو کے بھی پیچھا نہیں چھڈن رہے تھے، لہٰذا تھوڑا مجھے آپ نے روک دیا، میں اسی سائٹ پہ آنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ بات عام ہے کہ بہت سارے لوگوں کو مینوپلیٹ کیا جا رہا تھا، سجیشن دی جا رہی تھی، یا لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ جا کے یہ پٹیشن فائل کریں یا اس طرح کی بات کریں۔ ناصر صاحب ایک اور بات بھی ہے، نہ صرف یہ ہے بلکہ جو ایک لابنگ ہوتی تھی جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے لیے، اس کے لیے پیچھے بھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی تھی نا۔ دیکھیں اس میں یہ تو اب وہ جو چیف جسٹس کا اختیار شاید ڈائلیوٹ ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو ذرا دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ جڑا ہوا انڈکشن اور جو ہے وہ اس کا جج کا احتساب، یہ ملے آپس کے اندر بڑا ان کا تعلق ہے کہ اچھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی تو اچھے جج صاحب۔ لیکن اس میں ایک یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کمیٹی بنا دی ہے، اور میرا خیال ہے وہ اس میں وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، یہ نامینیشنز کی بات ہے، لیکن ان کی سبھائی میں پھر جیسے منظور ملک پھر اس نے اپنی ڈیلیبریشنز کی تھی، میرے خیال وہ دے دی ہیں، اب جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں ان کے اوپر شاید اب غور ہونا ہے۔ وہ آئی ہوپ کہ اس میں صرف سینیورٹی پہ نہیں جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سینئر جج ہی بہت اچھا جج ہو اور جونیئر جج بہت اچھا نہ ہو، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی کہ دیکھیں اگر آپ نے سپریم کورٹ کو پیکنگ نہیں کرنی نا، آپ نے سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ہمیشہ نئی اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ ماضی میں کورٹ پیکنگ ہوئی ہے؟ نہیں، کچھ کورٹ پیکنگ بھی ہے اور کچھ اچھی سلیکشنز بھی ہیں۔ پاکر صاحب نے اپنے ججمنٹ میں لکھا ہوا، ججمنٹ میں نہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، تقریر میں کہا تھا غالباً کسی اپنے جو فل کورٹ ریفرنس تھا اس کی تقریر میں، وہ بڑی معنی خیز قسم کی تقریر تھی۔ تو انہوں نے کہا ہوا ہے، تو ہم تو اسی بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ جب ایک تو سپریم کورٹ کا کچھ خبر مطلب کیا کچھ پتہ لگا کہ وہ اس کمیٹی کے اندر صرف اب یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہوگا، کمیٹی کے دیگر ممبران یا بار کونسل کے ممبران بھی ناصر صاحب نام جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو بھجوا سکیں گے؟ کچھ پتہ لگا ایسا؟ سارا پروسیس تو وہی چل رہا ہے کہ مطلب کہ اعتراض ہے بھی ایک ہی بندہ اس میں نامینیشنز دے رہا ہے، تو ان کی نامینیشنز بھی آئیں گی، لیکن وہ ابھی میرے خیال سے اس طریقے سے واضح نہیں ہو سکا بھی وہ ڈائریکٹلی خود دیں گے یا وہ چیف جسٹس کو بھجوائیں گے یا چینل کیا ہوگا، وہ چیزیں غالباً طے ہو جائیں گے جب یہ تمام ریکمنڈیشن جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوں گی تو وہ طے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات تو جو صدیقی صاحب جو چیز واضح ہو رہی ہے، جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ چیزوں کو سامنے لے کے آئیں گے، ابھی تھوڑا اگر ماضی میں ہم چلے جائیں تو قاضی فائصل صاحب کے حوالے سے جو وہ جوڈیشل کونسل میں بیٹھ کے بات کرتے تھے وہ صرف سینیورٹی کی بات کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ کمیشن میں لیکن جب وہ ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے تو ونس فار آل اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بھی ہاں میری رائے تو یہ ہے، لیکن میں اپنی رائے تو سب پہ نہیں تھوپوں گا، کمیشن کے باقی ارکان بھی ہیں، تو چلیں اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے یا ایک بیٹر ایک سوچ پرویل کرے، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، منصور علی شاہ صاحب کو ذمہ داری دے دی، تمام جو ہائی کورٹس ہیں ان کے ایک نمائندہ اس میں جج شامل کر دیا، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور جو باقی مطلب منظور ملک صاحب ہیں، تو یہ بھی ایک شفافیت کی طرف گئے۔ بالکل ناصر صاحب، ویسے آپس کی بات ہے، پھر بیک ٹو چیف جسٹس قاضی فائصل 100 کے قریب شکایات، یہ چلنگ افیکٹ تو کیا ہوگا نا؟ بالکل چلنگ افیکٹ ہے، یہ اچھا خاصا چلنگ افیکٹ ہے، پتہ نہیں اس میں سے کتنے ججز ریٹائر ہو چکے ہیں، کتنے سرونگ ہیں، ظاہر ہے 100 کا مطلب ہے کہ میجورٹی ہائی کورٹس کی ہیں،
لگ تو ایسے ہی رہا ہے اگر 100، کیونکہ ظاہر ہے لوئر جوڈیشری کے تو ججز نہیں ہیں نا پھر، یا ہائی کورٹ کے ہیں یا سپریم کورٹ کے ہیں. لوئر جوڈیشری کو تو آتے ہی نہیں نا سپریم کورٹ میں. وہی کہہ رہا ہوں نا، نہیں ہے نا لوئر جوڈیشری تو بس ہے نہیں آتی نا، وہ فورم بھی 209 ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. بالکل. تو ہائی کورٹ کے ججز ہیں، چلنگ افیکٹ آئے گی تو تقریباً سارے کے سارے ججز ہیں اگر ہم دیکھیں تو. مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے کہ ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ آف ناصر صاحب یہ کیسی شفافیت انفارمیشن ہے کہ آپ اس کے بعد جو ہے نا ایک سراسیم کی پھیلا ہر جگہ. مجھے صدیقی صاحب یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو پہلے ایک کا احتساب چل رہا تھا وہ ریزائن کر گیا، دوسرے کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں وہ بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے. اب یہ 100 کا جو نمبر قاضی فیصل صاحب نے آج ڈسکلوز کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے وہ شکایات جو ہیں وہ ججز کو ان کی رائے لینے کے لیے کہ اس میں سبسٹانس ہے سبسٹانس نہیں، میں نے بھجوا دی ہیں. اس کا مطلب ہے آئندہ آنے والے دنوں اس پہ رائے آ جائے گی. لیکن اس طرح کا کچھ نہیں ہے کہ یہ شکایات جو ہیں 3 مہینے کے بعد آنے سے ہوئی ہیں یا اس سے پہلے کی ہیں. لیکن انہوں نے لفظ پرانا استعمال کیا ہے، اور پرانی شکایات میں سے 30-32 جو ہے وہ 27 اکتوبر کو میٹنگ اس کے اوپر رائے آ گئی تھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، جس کے بعد یہ 10 شکایات جو ہیں ان کو ٹیک اپ کیا گیا تھا. باقی تو اعجاز الحسن صاحب سمیت کئی شکایات تھی جو انہوں نے جو ہے اس کے مطابق کر دی تھی، جیسے سردار طارق مسعود کے بھی. اور وہ بھی سردار طارق مسعود صاحب والا معاملہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں رکھا گیا تھا، اور جب مسز آمنہ ملک کو بلوایا گیا تھا تو وہ جواب نہیں دے سکے، تو وہ نہیں بتا سکے تھے سارا اس میں. تو وہ اصل میں یہ پرانی ہی پڑی ہیں، کوئی نئی نہیں آئی ہیں. اس طرح کی میں فرق بتا دوں، فگر ہمارے سامنے نہیں موجود ہے کہ جس میں ہو کہ اب کتنی آئی ہیں یا کب کتنی آئی تھی. کم از کم یہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈال کر دیتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ قاضی فیصل صاحب کی جو بات تھی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 32 کے اوپر تو 30-32 تو رائے کے لیے پہلے بھجوائی جا چکی تھی، یہ ان پہ رائے نہیں آئی تھی، یہ ویسے ہی پڑی تھی. لیکن جو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چلنگ افیکٹ اس کا، تو جو میری بات آپ نے پوری نہیں ہونی تھی، معذرت. تو ابھی اب مزید استعفے نہ آ جائیں. اچھا استعفوں کی بھی بڑی کہانی ہے ناصر صاحب، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہاں بھائی یہ نمبر 100 کا چلا گیا، جس کے خلاف کمپلینٹ گئی ہے کونسل میں، ان کو بھی تو انفارمیشن ہوگی نا ان جج صاحبان کو کہ میرے خلاف کسی نے کمپلینٹ کر دی ہے، تو جس کے خلاف جینون ہوگی اس کو بھی پتا ہوگا. کاپی تو ان کو بھی بھیجی جاتی ہے. ان کو کیسے نہیں کاپی نہیں ابھی نہیں، بعض اوقات شکایت کرنے والے ان کو بھی بھجوا دیتے ہیں. نہیں، اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شکایت کرنے والے اخبار میں چھپا دیتے ہیں یا ٹی وی میں چل جاتی ہے، اس سے تو انفارمیشن آ جاتی ہے. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ان کو بھی بھجوا دیا جائے. تو لیکن جن کو انفارمیشن ہے نا، ہاں نہیں وہ تو اس وقت جائے گا کہ جب پریلیمنری نوٹس جائے گا یا پوچھا جائے گا. میرا خیال ہے وہ تو سر پراپر چینل پہ ہوگا، لیکن پتہ چل جاتا ہے. جیسے ہم نے ابھی پچھلے دنوں لیکن ناصر صاحب ہمیں بھی تو پتا ہونا چاہیے نا بطور عوام کے، یار کس دور میں کتنی ٹھیک ہے آپ ججز کے نام نہ بتائیں، لیکن دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن نہیں کرتی تو آپ چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کا بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے. یار یہ سپریم مطلب یہ جوڈیشری ہے نا، جوڈیشری کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہونا لازمی ہے. اور اگر اسی طرح کی انفارمیشن ہر ایک کے بارے میں چلے گی تو ٹرسٹ ختم ہو جائے گی. اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، آپ کو پتا ہے جب وہ وکیل تھے انہوں نے ایک پٹیشن انور جمالی صاحب کے دور کے اندر ڈالی تھی. ہمیں صرف یہ بتا دیا تھا کہ یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ آج قاضی صاحب نے بالکل واضح یہ ضرور کیا چیف جسٹس نے کہ یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہم کر رہے کہ اس کو اٹھا لو اس کو نہ اٹھاؤ، تو اس کا ایک نمبر لگے گا، نمبر اور روٹین کے اندر جو ہے نا وہ چلنی چاہیے. تو یہی معلومات جو ہیں وہ تو راحیل کامران شیخ صاحب بھی مانگ رہے تھے، یاد ہے آپ نے تو بڑی خبریں کی تھی اس پہ. نہیں وہ دیکھیں اب مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ انسٹیٹیوشن کا یہ ہو جائے گا. نہیں میں صرف نام کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 100 لوگوں کے خلاف ہے. ہاں نمبر کہ ہائی کورٹ کے کتنے ہیں، لیکن آپ جب سپریم کورٹ کے کتنے ہیں، لاہور کے کتنے ہیں، یہ ہو کہ اتنے ججز کے خلاف اس کا. لیکن اگر آپ نام لینا شروع کر دیں گے نا تو آپ یہ اندازہ کریں ویسے نام کیوں نہ لیں اپنا نام. یہاں پہ ملک کے پرائم منسٹر کا کیس چل رہا ہوتا ہے. سر وہ ڈفرینٹ چیز ہے. دیکھیں آپ ججز سے آپ نے انصاف کروانا ہے، یار وہ کیسے انصاف کرے گا اگر اس کے اوپر پریشر ہوگا، اس کی فیملی پر پریشر آ جاتا ہے. آپ کو ان چیزوں کا یہ سینسٹیوٹیز دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ناصر صاحب. یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف شکایت آئی ہے کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کی، اور وہ جو ہے جب اس کی کارروائی شروع ہو اور وہ چلا جائے اور پھر پینشن اور مراعات جو ہیں وہ آپ کے اور میرے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ وہ اس کو انجوائے کرے، اور جو اس نے مال بنایا وہ پروٹیکٹڈ ہے. یہ سب تک تو بڑا وہ ہے. لیکن ناصر صاحب عوام کا اعتماد بھی تو ادارے کے اوپر بحال رکھنا ہے. مجھے بتائیں جب یہ ہو تاثر کھانا کھلا کے لائیں آپ قسم سے نیند آ رہی ہے. نہیں اگر یہ تاثر آ جائے کہ جناب اپنے لوگوں کو تو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں
اور باقیوں ٹنگ چھڑ دینے, تو وہ اس پہ پھر ادارے کے اوپر اعتماد کے میں کمی نہیں ہوگی. میں نے جو پہلے بات کی تھی نا کہ نام پھر سب کے پتہ لگنے چاہیے, پرائم منسٹر کے پاس بھی پوری قوم کا 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے. ناصر صاحب اس پہ یہ آپ 2-1 سے فیصلہ ہے نہیں نام پتہ لگنا, نہیں دیکھیں میں اس پہ ہوں کہ نام نہیں پتہ لگنا چاہیے. وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پولیٹیشین ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. نام نہیں پتہ لگنا چاہیے جب تک کہ شوکاز نوٹس نہ جاری, جب تک شوکاز نوٹس نہ جاری ہو جائے. بالکل ناصر صاحب میں تو کہتے ہیں جو پتہ لگنا چاہیے جب, اور اوپن سماعت ہونی چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے, اوپن ہونی چاہیے. یہ چلو بات ٹھیک ہے, چاہیے جب ملک کے پرائم منسٹر کی ہو سکتی ہے, منسٹرز کی ہو سکتی ہے. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ. پولیٹیشینز کو الگ رکھیں یا ججز کو الگ رکھیں. سر پبلک آفس ہولڈر تو سارے ہی ہیں نا. یہ سر بڑا سینسیٹیو یہ پروفیشن ہے. بلکہ مجھے نام میں لیے بغیر ہی بول دیتا ہوں, ایک بہت سینئر وکیل ہیں, وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب ججز انصاف کرتے ہیں نا, دے رائز ٹو دی ڈیوینٹی, یعنی یہ جو ہے یہ اوپر ہوتے ہیں, تمام مخلوقات سے اوپر ہوتے ہیں. عدل ویسے بھی اللہ کی صفت ہے, بالکل اللہ کی صفت ہے. تو لیکن بہرحال ناصر صاحب یہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے, اور ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں آپ کی ٹائی بڑی پیاری ہے, آپ کی شرٹ بھی بہت اچھی ہے. ناصر صاحب کی جو ہے نا وہ جیکٹ, ناصر صاحب تو کیوٹ ہے نا. آج بڑا مزہ آیا. پتہ کیا ہوا, ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی ان کے بچے جو ہے نا وہ ایکویس لائیو دیکھ رہے تھے, اور ناصر صاحب کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بڑے کیوٹ انکل ہیں نا. تو میں نے کہا جی بچوں کو ٹیڈی بیئر پسند ہوتا. اینی ویز ناصر صاحب اگر آپ کہتے ہیں تو یہ کاٹ دیا جائے, یا ویسے اٹس اے جوک, آپ مجھے کہہ سکتے ہیں ویسے. نہیں ٹھیک ہے, اب آپ نے کر ہی دی ویسے تو کوئی بات نہیں. یہ تعریف ہے, آپ کیوٹ پیارے لگتے ہیں. وہ اتنا پاپولر ہے نا وہ کریکٹر جو ہے ہمارا. اینی ویز تو جناب بات ہو رہی تھی جج صاحبان کے حوالے سے. چیف جسٹس پاکستان کا بیان ایک بڑی خبر ہے, میرے لیے تو بہت بڑی خبر ہے ایز اے کورٹ رپورٹر, اور آپ سب کے لیے بھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان 100 میں سے کتنی ایسی شکایات ہیں جو واقعتاً اس حد تک سنجیدہ ہوں گی کہ ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کارروائی آگے بڑھائے. اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی کے, جیسے ناصر صاحب نے بتایا, رولز کے مطابق کہ جج صاحبان کو جو ہے وہ بھجوایا جاتا ہے رائے کا, اور جب جج صاحبان کی وہ رائے آتی ہے اس کے بعد پھر سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھتی ہے, اس رائے کا جائزہ لیتی ہے, اور پھر یہ دیکھتی ہے کہ آیا واقعتاً پریما فیشی کوئی ایسا کیس بنتا ہے جو جوڈیشل مس کانڈکٹ میں آئے, تو پھر آگے چلتا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایکویس لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.